اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ 5 سرداران قریش نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل تھے اور ایک ولید بن مغیرہ تھے اور ایک اسود بن عبد یغوث تھے، ایک اسود بن مطلب اور حارث بن حنظلہ۔ یہ 5 مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے 2 لوگ جو ہر بندے کے ہاں محبوب تھے اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ایک کسی بن کلاب ہیں اور ایک جدعان بن عمر ہیں، اگر یہ دونوں مردوں کو آپ زندہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس موقع پہ کچھ مومنین نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اگر ان مردوں کو زندہ کر دیں تو یہ لوگ ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے اٹھ کے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، یعنی فرشتے اور مردے اس سے آگے بڑھ کے بات کی۔ فرمایا اگر ہم دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے لے آتے اور وہ چیز آ کے ان سے بات کرتی، درخت کلام کرتے، کنکر ان سے کلام کرتے، وہ آ کر نبی کی نبوت کی گواہی دیتے، تو اللہ کہتا ہے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں خدا چاہے تو لے آئیں وگرنہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، بہت سے لوگ نرے جاہل ہیں، وہ معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو قریش مکہ کی مذمت کے اندر اس آیت کریمہ کو اترا۔ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتے اتریں، فرشتے آ کے ہم سے کلام کریں، فرشتوں کا انسانی صورت میں نظر آنا، یہ تو متعدد احادیث سے چونکہ ثابت ہے۔ جناب مریم کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے تو انسانی صورت میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا بھی، پہچانا بھی، تو یہ انسانی صورت میں جناب جبریل کا آنا، یہ تو حضرت مریم نے ان کو دیکھا بھی۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فرشتے انسانی صورت میں آیا کرتے تھے، اور فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو 2 بار ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ فرمایا 600 پروں کے ساتھ انہوں نے زمین و آسمان کی فضا کو ڈھانپ دیا۔ 600 پروں کے بعد پہلی بات تو یہ ہے فرشتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، حبیب آپ کے رب کے لشکروں کو رب بھی جانتا ہے یہ کتنے ہیں۔ فرشتے مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے ان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسانوں سے کئی گنا فرشتے زیادہ ہیں، 10 گنا تو جن زیادہ ہیں انسانوں سے، اور پھر دیگر مخلوقات زیادہ ہیں، ساری مخلوقات سے زیادہ فرشتے ہیں، اور یہ مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تعداد متعین نہیں ہے، نہ کھاتے پیتے ہیں، بس ذکر الہی ان کی خوراک ہے، اور یہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، یہ گناہ نہیں کر سکتے، اور یہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ تو البتہ انسانی صورت میں فرشتوں کا آنا ایک حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث جبریل ایک بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کہتے ہیں کہ قال بینا ما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر کہتے ہیں ہم ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بڑے اس کے سفید ہیں، بڑے سفید کپڑے ہیں، وہ ہمارے پاس آیا، شدید سواد الشعر، اس کے جو بال ہیں وہ بڑے سیاہ ہیں، آیا لا یرا علیہ اثر السفر، کپڑے بھی بڑے سفید ہیں اور زلفوں پہ گرد و غبار بھی نہیں ہے، سیاہ زلفیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو سفر کے آثار اس پہ کوئی نہیں ہے۔ مسافر بندہ جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ مسافر ہے اور یہ کسی لمبے سفر سے واپس آیا ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کوئی صبر کے آثار بھی نہیں ہے، اور حیران کن بات یہ تھی وَلَا يَعْرِفُنَا مِنَّا أَحَدٌ، ہم جتنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا۔ تو حیرانی اس بات پہ تھی کہ یہ مسافر بھی نہیں لگتا، اگر مسافر ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، اور یہاں کا رہنے والا بھی نہیں لگتا، یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم جانتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ آیا فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وہ نبی علیہ السلام کے قریب آتا آتا اتنا قریب آ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیے، اتنا قریب آیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، یوں اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، یعنی جیسے ہم نماز کی حالت میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یوں ادب کے ساتھ آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا۔ پتا چلا کہ بڑے کے سامنے بیٹھے تو یوں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں جب دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو چونکڑی لگا کے نہ بیٹھے، بلکہ آپ اتحیات کی صورت میں بیٹھے، اس میں ادب زیادہ ہے۔ تو جتنا اس کی بارگاہ میں جھک کے بندہ مانگے گا اتنی دعا جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہاتھ کتنے اٹھانے چاہیے دعا کے اندر؟ ضمن یہ بھی سن لے، اپنے ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سینے کے برابر کم از کم ہونے چاہیے، یوں اتنے آپ ہاتھ اٹھائیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئی۔ یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی اتنے ہاتھ اٹھانا چاہیے تو یہ صرف جائز ہے، یہ نہیں کہ یہ مستقل نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ کچھ لوگ یوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف نبی علیہ السلام نے عمل کیا امت کو جواز دینے کے لیے، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن مستقل سنت یہی ہے کہ آپ اپنے سینے کے سامنے اتنے ہاتھ پھیلائیں کہ آپ کے سینے کے سامنے ہو۔ اگلی بات یہ کہ ہاتھوں کو ملا کے دعا مانگنا زیادہ افضل ہے، یہ ہاتھوں کو تھوڑا پھیلا کے دعا مانگنا زیادہ افضل ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں ہاتھوں کو کچھ پھیلا کے دعا مانگنا یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ تو البتہ یوں ہاتھوں کو پھیلا کر اور پھر توجہ دعا میں رکھ کے دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی، ہاتھ پھیلا کر وہ توجہ کہیں اور رکھ کے دعا مانگے گا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی غافل بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سنیے گا جملے، حضرت عمر کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہوا کہ اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، بتائیں اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں۔ قال، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے تم گواہی دو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اسلام ہے، وتؤتی الزکات، زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر مالدار ہو، ہر ایک پہ فرض تو نہیں حج، مالدار ہو تو حج کرو۔ قال صدقت، سوال کرنے والے نے کہا بالکل آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران تھے، بھائی سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، آپ نے صحیح کہا، یہ کیسا سوال کرنے والا ہے؟ قال، اگلا سوال کر دیا اخبرنی عن الایمان، اسلام کے بارے میں پہلے پوچھا، بتائیں ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ پھر سوال کر دیا اخبرنی عن الاحسان، بتائیں احسان کیا ہے؟ قال، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت یوں کرے کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یوں رب کی عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ ضرور خیال کرنا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ضرور بنانا۔ قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، بتائیں قیامت کب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، فرمایا سوال کرنے والے جتنا تجھے پتا ہے مجھے بھی اتنا پتا ہے، فرمایا میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ بعض لوگ اس کو دلیل بنا کے پروپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی تم علم غیب کہتے ہو، ان کو نبی علیہ السلام کو ہے، نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں مجھے غیب کا علم تجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ
قیامت جمعے کے دن آنی ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ میں نے کہا قیامت 10 تاریخ کو آنی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ میں نے کہا قیامت محرم کے مہینے میں آنی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ میں نے کہا قیامت نماز عصر کے بعد آنی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ میں نے کہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مہینہ بیان کر گئے، دن بیان کر گئے، وقت بیان کر گئے، تاریخ بیان کر گئے، سن بیان نہیں کیا، باقی پیچھے رہا کیا ہے؟ صرف سن بیان نہیں کیا کہ وہ 2075 ہے یا وہ 3000، اتنا سن بیان نہیں کیا، باقی ہر چیز میرے آقا علیہ السلام نے بیان کر دی۔ تو میں نے کہا بھائی نشانی وہی بتا سکتا ہے جس کو یقینی علم ہوتا ہے، جس کو علم نہیں ہے وہ نشانی کیسے بتا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا 10 محرم کو قیامت آئے گی، نماز عصر کے بعد آئے گی، ساری چیزیں نبی سن بیان نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن واضح بیان کر گیا قیامت اچانک آئے گی۔ اگر حضور بتا دیتے قرآن قیامت اچانک نہ رہتی، جبکہ قرآن کہتا ہے قیامت اچانک آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی تصدیق فرمانے آئے ہیں، قرآن پہ عمل کروانے آئے ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے نہ بتایا کہ وہ قرآن کا راز ہے تو راز رہے، وگرنہ نشانیاں تو بیان کر دی۔ کہا سوال کرنے والے تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن کہا اخبرنی ان اماراتھا، کو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دو۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے او سوال کرنے والے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں ان تالد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ توجہ، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، کیا مطلب؟ فرمایا لوگ اپنے ماں باپ سے وہ سلوک کریں گے جو مالک اپنی لونڈی سے سلوک کرتا ہے، جو مالک اپنے غلام سے سلوک کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے وہ سلوک کرے گی۔ اللہ اکبر! آج یہ دیکھنے ماں باپ نکرانے بنے ہوتے ہیں، ماں نکرانی بن کے کام کر رہی ہوتی ہے، باپ بیچارہ غلام کی حیثیت سے معاذ اللہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا کہہ رہا تھا ابا جان آپ کام ہی نہیں کرتے، سارا دن ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، آپ کی رات کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کو نیند نہیں آتی، آپ فلان، عجیب و غریب قسم کے جملے۔ بیچارہ باپ بوڑھا ہوتا ہے، باتیں اسے ساری آتی ہیں، لیکن جوان بیٹے کو دیکھے کیا وہ بات کر، چونکہ وہ اس کے سہارے پہ آپ میں فرمایا وقت آئے گا لوگ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ فرمایا جیسے لوگ اپنے غلام سے سلوک کرتے تھے لوگ اپنے ماں باپ سے یہ سلوک کریں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، تم دیکھو گے، اب یہ حدیث پاک کے لفظ سنیے گا، اپنے معاشرے کے حکمرانوں پہ نظر ڈالیے گا۔ فرمایا تم دیکھو گے الحفاظ ننگے پاؤں، العراض ننگے بدن، العالۃ فقیر لوگ، رعاشہ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، کیا ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ باپ کیا کرتا تھا؟ باپ لوہار تھا جی، باپ کیا کرتا تھا؟ فلانی دکان پہ کام کرتا تھا۔ بیٹا کیا ہے؟ بیٹا کروڑ پتی ہے جی۔ ابھی ان کو 100 موٹو ایکشن لیا جائے اور ان کو کہا جائے یہاں کھڑے ہو کے اپنی احساس گنواؤ کہاں سے آئے ہیں، تنخواہ تو تمہاری وزیر اعظم کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ روپیہ، جج کی سپریم کورٹ کے جو چیف ہوتا ہے اس کی تنخواہ 15 سے 16 لاکھ روپیہ ہے، اور وزیر اعظم کی تنخواہ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر اس کو تنخواہ زیادہ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ تم کسی کے ٹکوں پہ بکے نہ اور تم میرٹ پہ فیصلہ کرے، لیکن اللہ ماشاءاللہ یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں، اگلے دن لندن ان کے لیے تیار ہوتا ہے، وہاں بھاگنے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو آپ نے حکومت سے اتر کر استعفیٰ دینا ہے اور یہاں پھر جہاد پہ بیٹھ کے آپ نے ادھر جانا ہے، یہی 2 چیزیں ہمارے ملک میں رہ گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں ننگے بدن بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے، اس کی 5 منزل ہے تو میری 8 ہوگی، اس کی 8 ہے تو میری 12 ہوگی۔ تو فرمایا قال ثم من تلک، وہ سوال کرنے والا جو تھا سوال کیے تو چلا گیا، فلبثت ملیا، حضرت عمر کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر ٹھہرے، ثم قال لی یا عمر، نبی علیہ السلام نے عمر اتدری، تم جانتے ہو من السائل، سوال کرنے والا تھا کون؟ قلت، میں نے کہا، کس نے؟ حضرت سنیں جاگیے گا، حضرت عمر نے کہا اللہ و رسولہ عالم، رب بھی بہتر جانتا ہے رب کا۔ ہم جب اکٹھا جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں یہ تو شرک ہے جی، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جو توحید صحابہ نے سمجھی ہے ہم نے بھی وہی سمجھی ہے۔ وہ دیکھے نا یہاں حضرت عمر نے حقیقت میرا کون جانتا ہے؟
رب جانتا ہے. لیکن حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں رب و رب کا رسول جانتا ہے. کوئی میدان ایسا ہے ہی نہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو اللہ سے جدا کیا ہو, تو ہر جگہ پہ ساتھ رکھا ہے. کہا اللہ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایک موقع پہ بھی کسی صحابی نے یہ کہا ہو رب ہی جانتا ہے آقا ہمیں خبر نہیں ہے. کسی صحابی نے جب بھی بولا یہی بولا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب بہتر جانتا ہے یا رب کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے عمر دیکھو فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ, فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اگر حضرت جبریل خود آ کے یہ بات کرتے تو دین نہ بنتا. دین وہ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے. اس لیے آ کر کہہ رہے تھے حضور آپ بتائیں, آپ نے بتانا ہے تو دین بننا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام وہ بتاتے رہے تو وہ دین بنتا رہا. تو جناب جبریل تھے. دیکھو حضرت عمر کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی علیہ السلام نور ہے, تو نور ہے تو کھاتے کیوں ہیں, نور ہے تو پھر نکاح کیوں کرتے ہیں, نور ہے تو چلتے پھرتے بازاروں میں کیوں ہیں. میں نے کہا تم مجھے بتاؤ فرشتے نور ہیں کہ نہیں. کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا فرشتے نور ہیں تو نور کی زلفیں ہوتی ہیں. میں نے کہا جب فرشتے نور ہیں تو نور کے بھائی کپڑے ہوتے ہیں. دیکھو نا یہ حدیث پاک ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت جبریل آئے تو زلفیں بھی ہیں, حضرت جبریل آئے تو کپڑے بھی ہیں, سارا کچھ جسمانی صورت میں آئے ہیں. میں نے کہا اگر فرشتے نور ہو گئے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی نور ہیں. اللہ نے بشریت کا لبادہ اوڑھ کے دنیا پہ بھیجا, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام میں کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا اور کبھی بشریت کا ظہور ہوتا. کبھی نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگتی, اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لیتے, اتنی بھوک لگتی, اور کبھی فرماتے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہے, میرے جیسے روزے نہ رکھو, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. کبھی مسلسل ہی روزے, کھائے پیے بغیر. وجہ کیا تھی؟ پیٹ سے جب پتھر باندھے تب نبی علیہ السلام کی جسمانیت اور بشریت کا ظہور ہے, اور جب بغیر کھائے پیے مسلسل روزے رکھے یہاں نورانیت کا ظہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے پیتے تو نہیں ہیں, کھائے پیے بھی نہیں جا رہے, زندہ بھی ہیں. کیوں؟ وہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ دیا. تو اللہ کہتا ہے حبیب آپ اگر ہر قسم کا معجزہ بھی ان کو دکھا دیں, فرشتے باتیں کرے, مردے اٹھ کے کلام کرے, یہ پھر بھی ماں کانو لیؤمنو, یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ کی جگہ پہ کہتے ہیں حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. حبیب چھوڑیے, آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. قیامت کی دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے. حضور علیہ السلام کا اتنا درد تھا یہ کلمہ پڑھ جائیں, یہ اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں, یہ مسلمان ہو جائیں, یہ نعرے جہنم سے بچ جائیں. نبی علیہ السلام نے تو اتنی کوشش تھی. آج یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فریضہ انجام دے, تبلیغ دین والا. وہ تبلیغ دین والا فریضہ تبھی ہم سر انجام دیں گے جب ہم امت سے پیار کریں گے, لوگوں سے محبت کریں گے, لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, اسے اپنے پاس بٹھائیں گے, پھر محبت سے ایک ایک بات بھی ان کو بتائیں گے, تو انشاءاللہ وہ دل میں اترتی جائے گی. اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ